یہ ایک غیر احمدی وکیل کے 3 سوالات ہیں جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو دیے کہ حضرت صاحب کو بھیجیں، وہ جواب دیں گے تو میں سنوں گا ٹی وی پہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اجراء نبوت کی ضرورت کیوں پڑی جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے؟ اجراء نبوت کا محاورہ یہاں کافی غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اجراء نبوت کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زمانے نے اسلام سے جو کچھ کرنا تھا اور زمانوں کے ہاتھوں اسلام کو جو غضن پہنچنے تھے اور نقصان پہنچنے تھے، ان کا کیا علاج قرآن اور حدیث تجویز کرتے ہیں۔ کیا امتی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اس لیے اجراء کے نئے مسئلے کی بحث ہی غلط اور بے تعلق ہے۔ اگر اصلاح کے ذرائع میں سے جو 4 ذرائع بنیادی ہیں، صالح، صدیق، شہید اور نبی، اور ان کے درمیان مجددین کا بھی ایک سلسلہ ہے، یا بہت سے مراتب ہیں جن کے آپ مختلف عنوان مقرر کر سکتے ہیں، کیا اصلاح کا سب سے قوی ذریعہ نبوت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کے نزدیک کبھی امت محمدیہ کو دوبارہ نبوت کے سب سے اقوی اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ اصلاح کے استعمال کی ضرورت پیش آنی تھی کہ نہیں؟ یہ بحث ہے صرف۔ اگر یہ ضرورت پیش آنی تھی تو پھر اس کے خلاف خدا تعالیٰ کے خود اقدام اٹھانا بعید از عقل ہے۔ اگر ضرورت پیش آنی تھی تو اس ضرورت کے لیے خدا تعالیٰ نے ضرور کوئی گنجائش رکھی ہوگی، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی عقل کل کے خلاف ہے کہ جانتا تھا کہ ضرورت حقہ پیش آئے گی کہ ایک بہت بڑے فتنے اور بہت بڑی تباہی، اخلاقی گراوٹ کے اصلاح کے لیے عام مجدد کی نہیں بلکہ ایک نبی اللہ کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس علم کے باوجود اسے بند کر کے ختم کر دے۔ اگر یہ کر دیتا تو پھر اجراء کی بحث اٹھتی کہ اب اسے اجراء کیسے کیا جائے۔ بس احمدی اس اجراء کے قائل ہی نہیں ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اس اجراء کے غیر احمدی مولوی قائل ہیں اور 100% قائل ہیں۔ ان کے ہاں اجراء نبوت کا مسئلہ یہ شکل اختیار کر چکا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی بھی نیا نہیں بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ فرما چکا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ نبوت کی ضرورت باقی رہے گی۔ اب آپ صاحب علم ہیں، وکیل ہیں، دلائل کو سمجھتے ہیں، اب ذرا غور تو کر کے دیکھیے کہ یہ کیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ ضرورت ہوگی، اور اس علم کے باوجود ضرورت کی راہ بند کر دی۔ پھر ترکیب سوچی، اب اجراء کا مسئلہ آتا ہے، اب کیسے جاری کریں؟ میں تو روک بیٹھا ہوں۔ تو خود سوچا کہ پھر ایک اور رستے سے اس طرف سے کیوں نہ آ جائیں تاکہ وہ بند اپنی جگہ قائم رہے، اور اوپر سے نالی نکال کے دوسری طرف پھر اس دریا کو جو خشک کر دیا گیا تھا پھر جاری کر دیا جائے۔ یہ ہے اجراء۔ اور وہ انہوں نے اس طرح کی سوچی کہ پرانے نبی کو کیوں نہ لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا، بند مکمل ہے۔ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ امتی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ترجمہ ہے نا، پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور یہ ان کا تصور ہے۔ بند مکمل ہو گیا۔ اب اللہ کو پتہ تھا آگے پھر پانی کی ضرورت پڑنی ہے، زمینوں کی سیلابی کی ضرورت پڑے گی۔ میں تو مکمل بند بعد بیٹھا ہوں، ایک ذرہ بھی اس میں سے باہر نہیں نکل سکتا، کیا کروں؟ فرمایا اجراء تو کرنا ہی کرنا میں، اس لیے یوں کرتے ہیں کہ بند سے پہلے کے پانی میں سے ایک نالی کھود کر اتنی بڑی نالی بنائی جائے کہ امت محمدیہ کے تمام مسائل کلیتاً ایک نبی کے ذریعے حل کروا لیے جائیں، اور وہ نبی کامل غلام ہو، کامل تابع ہو محمد رسول اللہ کا، تو گویا شریعت محمدیہ دوبارہ اس کے ذریعے دوسری طرف نازل کر دی جائے۔ یہ ہے اجراء نبوت۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اجراء کے کیا، میں تو کہتا ہوں اجراء نبوت کا ان معنوں میں کوئی جواز نہیں ہے۔
یہ خدا تعالیٰ کی عقل قل پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قدم عقیدے کے دائرے میں یا عمل کے دائرے میں نہ کبھی اٹھایا نہ وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کے آئندہ کے علم سے کہ کیا کیا ہونا ہے متصادم ہو، اس لیے اسے کسی اجرا وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ کان کو دوسری طرف سے پکڑنے کا مسئلہ بے وقوف انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں۔ بس ہمارے نزدیک قرآن کریم میں ان مسائل کا حل موجود تھا، اس لیے اجرا کی کیا بحث ہوئی؟ سورہ نساء کی وہ آیت کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 مراتب ہیں، نبی کا مرتبہ، صدیق کا، شہید کا، صالحیت کا۔ فرمایا اب یہ 4 مراتب محمد رسول اللہ کے تابع کر دیے گئے ہیں، من یطع اللہ ورسول، اس کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوں گے۔ تو ساری ضرورتیں غلامی میں مل گئیں، باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بند جو ہے اس میں سے وہ پانی جاری رہے گا جو محمد رسول اللہ کے فیض کا پانی ہے، اور دوسرے سب رستے بند کر دیے گئے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بند ہوا ہے۔ خاتم کا یہ مطلب ہے جو یہ مولوی سمجھتے نہیں ہیں کہ غیروں کے فیض بند ہوئے ہیں۔ اب امت محمدیہ میں یہ خاتمیت کے مفہوم کے بالکل برعکس عیسیٰ کا فیض جاری کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو کلیتاً ان معنوں میں بند سمجھتے ہیں کہ اس کا آخری مرتبہ اور مقام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ یہ فیض اب نچلے درجے تک بہے گا، یعنی پانی اتنا ہی چھوڑا جائے گا جو ضرورت سے کم رہے، اور اگر اتنے پانی کی ضرورت پڑے جو بھرپور اور پوری قوت سے بہتا ہے تو پھر پرانے بند سے پہلے کے پانی کو دوسری طرف سے لایا جائے گا، یعنی دوسری نبوتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ یہ جماعت احمدیہ کا موقف ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی خاطر یہ مثالیں دے رہا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ہرگز نعوذ باللہ من ذالک جماعت کا کوئی عقیدہ خاتمیت سے متصادم نہیں۔ ہمیں ان معنوں میں کسی اجرا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجرا ایک نئی صورتحال پیدا ہونے کے نتیجے میں ایک نئے مسئلے کی تلاش کا نام ہے، اور اس پہلو سے ہم اجراء نبوت کے قائل نہیں۔ جہاں اجراء کے نام پر پہلے جماعت میں بحثیں موجود ہیں، وہ مولویوں کے تصور کے پیش نظر یہ عنوانات ضرور باندھے گئے ہیں بعض لوگوں کی طرف سے، مگر میں اس عنوان کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میں اجراء کی بجائے فیضان نبوت محمدیہ کے عنوان کا قائل ہوں۔